حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے بھی شیخ اول تھے، حضرت کے کلام میں، حضرت کی کتابوں میں، واقعات میں، اور خاص طور پر جو حضرت کی آپ بیتی ہے کئی جلدوں میں، جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آدمی ان واقعات کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ ہم انہی کے دور میں پہنچ گئے. یہ سارے کردار زندہ معلوم ہوتے ہیں، اور جس بزرگ کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یہ حضرت کی زبان کا اثر ہے، بیان کا اثر ہے، اور اسی طرح ہمارے حضرت والا کا کہ جو بھی اشعار سنتے ہیں، چونکہ اکثر اشعار الحمدللہ ایسے ہیں کہ حضرت کی موجودگی میں سنے ہوئے ہیں، وہ سارے مناظر آنکھوں میں ایسے پھر جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں کہ جنہیں اب آنکھیں ترستی ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دنیا ہے اسی کا نام. جو آتا ہے وہ جاتا ہے. بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی کوئی باقی رہنے والی ذات نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا میں نہیں رہی تو ہم اور آپ جو کوئی اور کیسے رہ سکتا ہے؟ البتہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کر کے جاتا ہے، اور ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا بھی چاہیے. اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو یقیناً قیامت کے دن ہم سے باز پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں مہلت دی تھی، تم نے کتنا اس سے فائدہ اٹھایا. پہلے زمانے کے واقعات، بزرگوں کے واقعات ہوں یا عام دینی گھرانوں کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، اور دل میں عجیب سا ایک خیال سا آتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں اتنا فرق ہے. بے دین گھرانوں کو تو چھوڑ دیجیے، خود دیندار گھرانوں کا اپنا جو حال ہے وہ ناگفتگو ہے، کہنے کے لائق نہیں. بس ہم ظاہری طور پر ہم نے اپنے وجود کو دینداروں جیسا بنا رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دینداری ہم میں ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا، اسی طریقے سے دیگر خواتین کا، ماشاءاللہ ایک منزل روزانہ قرآن مجید کا پڑھنا معمول. ان 7 دن میں قرآن مجید مکمل. اب ڈھونڈنے سے ایسی خواتین نہیں ملتی کہ قرآن مجید سے ایسا والہانہ لگاؤ. اور پھر قرآن مجید کے بعد ذکر و شغل ہوا الگ، نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، دور کی بات ہوتی. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل رمضان میں لکھا ہے اور فرمایا کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ کہ ہمارے گھر کی عورتیں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے 15-20 پارے روزانہ پڑھ رہی. یہ واقعہ سننے سنانے کے بھی اس لیے ہے کہ ہمیں رغبت پیدا ہو، ہمارے گھر میں یہ ماحول پیدا ہو، ہمارے گھر کی خواتین قرآن مجید پڑھنے کی طرف مائل ہوں. نماز پڑھ رہتے ہیں تو ہم احسان سمجھتے ہیں، حالانکہ سچی بات یہ کہ ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا؟ فرض کی ادائیگی پر شکریہ کس بات کا؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو جب فرض پڑھنے پر ہم احسان سمجھتے ہیں تو نوافل کہاں سے آئیں گی؟ سنتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اپنا ماحول دینی بنائیں. گھروں میں کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ دین کی بات کہیں. کوئی وقت مقرر کر لیں کہ جس میں کوئی کتاب اپنے بزرگوں کی کتابوں میں سے کوئی کتاب منتخب کر لیں. اور خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. یعنی عجیب بزرگ تھے.
حضرت کی کتابیں میں پڑھتا ہوں، مجھے تو سچی بات ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں حضرت کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، حضرت کے ساتھ ہی گھوم رہا ہوں، کہ کیفیت پیدا ہوتی ہے حضرت کی. اور آپ ان کے واقعات خاص طور پر پڑھیں، آپ بیتی پڑھنے کی چیز خود حضرت نے لکھی. آپ بیتی ایک وہ ہوتی ہے جو اپنے واقعات خود آدمی لکھتا ہے، اور جگ بیتی وہ ہوتی ہے جو دوسروں سے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت پر جو خود بیتی ہے کہ ان کے والد نے ان کی تربیت کس طرح سے کی، گھر والوں کی تربیت کس طرح سے کی، ان کے گھر کا ماحول کیا تھا، حضرت کے یہاں کا نظم و نسق کیا تھا، پڑھنے سے متعلق. اور مزے لے لیں کہ اس کو پڑھیں. پہلی جلد شروع کریں تو دل نہیں چاہے گا ختم کرنے کو، لیکن آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ دل نرم ہو جائے، جی چاہے گا، رغبت پیدا ہوگی کچھ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو اب نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. وجہ اس کی یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمارا کھانا پینا کچھ یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل حالات ہیں. جیسے کہ حدیث میں فرمائے اور کچھ نہیں تو کم از کم دھواں تو تم تک پہنچے گا. وہ دھواں تو ہم سب کو پہنچ ہی رہا ہے، اس کے اثرات بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ارد گرد کے حالات ہیں، ان کے اثرات بھی ہمارے دل و دماغ پر ہیں. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں اس زمانے کی ایجادات ہیں ان کا غلط استعمال، یہ بھی اس میں داخل. ان کی وجہ سے ہمارا دل لگتا نہیں اللہ تعالی کی طرف. میں نے تو یہ بات سمجھی کہ اگر ہاتھ میں تسبیح ہو تو اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ذکر ہمارے بزرگوں نے اس کا نام بھی یہی رکھا ہے کہ یاد دلانے والی. جیسے ہی ہاتھ میں آتی ہے فوراً سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر زبان پر جاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات جیب میں ہوتی پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی جیب میں ہاتھ گیا، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، فوراً سبحان اللہ الحمدللہ یا استغفر اللہ آدمی کی زبان سے کہنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ایک تو تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، اور جیب میں رکھیں گے تو انشاءاللہ فوراً ہاتھ میں آتے ہی زبان سے کم از کم کلمات خیر جاری ہو جائیں گے. ورنہ عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں، باتوں میں مست ہو جاتے ہیں، تو ذکر کی خیر ہی نہیں رہتی، یاد ہی نہیں رہتی. اس لیے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بزرگان دین کے واقعات سننے سے دل پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ان کے واقعات کو سنتے رہیے، اس سے انشاءاللہ دین پر چلنے میں رغبت آپ محسوس کریں گے، اور دین پر چلنا آسان ہوگا. کہ آخر یہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ تھے، انہوں نے دین پر چل کر دکھایا. اور تو یہ نہیں ہے کہ 1000-2000 سال پرانے لوگ تھے، بلکہ ابھی 50-60 سال پہلے کے اگر ہم دیکھیں تو سارے واقعات ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں، حضرت شیخ الہند کے واقعات ہیں. ان حضرات کے واقعات پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بزرگ تھے. ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ کئی دن سفر میں گزارتے تھے. صبح بھی تقریریں، شام بھی تقریریں، راتوں کو بھی 1-2 بج جاتے تھے. اور ان کا معاملہ حضرت شیخ الحدیث جی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آ کے آرام فرماتے تھے، اور رات کو 4 بجے آنکھ کھلتی تھی بغیر کسی اٹھائے کے. یعنی کسی اٹھائے کوئی اٹھاتا نہیں تھا حضرت کو، خود ہی آنکھ کھلی اور اسٹیشن چلے گئے. اور وہاں سے سیدھے دیوبند پہنچے، اور دارالعلوم پہنچ کے جب بھی پہنچے وہاں پر اپنا سبق شروع کر دیا. کئی دن سفر کے بعد آتے ہی جو ہے وہ حضرت سبق شروع کروا دیا کرتے تھے، اور کئی گھنٹے سبق جاری رہتا. ان حضرات نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. ہر لمحے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بسر کیا ہے، گزارا. ہم اپنا خود حساب کریں کہ ہم اپنے اوقات کو کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، یا خدا نہ کرے اس کے خلاف چلتے ہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ اپنا جائزہ لینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. بعض باتیں مجھ سے اجھل، بعض باتیں آپ سے اجھل، لیکن میں اپنے آپ سے اجھل نہیں ہوں، آپ اپنے آپ سے اجھل نہیں ہیں. آپ جب جائزہ لینا شروع کریں گے تو آپ کو ساری باتیں صبح سے لے کر شام تک کی، بلکہ اگر آپ اور غور کریں گے تو پچھلی زندگی کی ساری باتیں بھی یاد آنی شروع ہو جائیں گی. اور پھر آدمی جب دیکھے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کی حکموں کے مطابق زندگی گزری ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور خدا نہ کرے اگر ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ استغفار کریں. استغفار تو کثرت سے کرتے ہی رہیے. بہرحال اس کے تو ہم محتاج ہیں.
اس زمانے میں خاص طور پر، اس لیے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ خالی نہیں ہے کوتاہیوں سے اور کمی سے، کبھی کوتاہی ہم سب میں ہے، اس لیے استغفار کی کثرت تو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کی کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دوران گفتگو یعنی بات چیت بھی چل رہی ہے، استغفار بھی ہو رہا ہے، فاستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ فرمایا پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب شمار کرتے تھے تو بعض اوقات ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیتے تھے ہم، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ٹھکا ٹھک پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ دوران گفتگو کبھی بیچ میں استغفر اللہ اس طرح پڑھ دیا، اور اس طرح سے آپ پڑھا کرتے تھے 200 مرتبہ بعض اوقات مجلس میں ہو جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار پڑھو، اس لیے کہ میں خود استغفار کرتا ہوں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ بعض اوقات دل پر ایک دھواں سا آ جاتا ہے، اس دھوئیں کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے آپ، تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، حقوق اللہ بھی کرنے کی چیز ہے۔ ہمارے افراد و تفریط ہے، بعض لوگ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ایسے رکھتے ہیں کہ حقوق العباد ضائع کر دیتے ہیں، بعض حقوق العباد میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ حقوق اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ جب حقوق اللہ کا وقت آئے حقوق اللہ ادا کریں، جب حقوق العباد کا وقت ہو اس کو ادا کریں۔ اور اس میں بھی سب سے بہترین طریقہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ اس وقت دین کا اور شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کے مطابق عمل کر لو تو بس دین پر عمل کر لیا تم نے۔ گھر میں اگر دین بیمار ہے اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ 3 دن جو چلا جاؤں میں جماعت میں یا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے چلے جاؤں اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھیے دین کا تقاضا یہ نہیں، اب دین کا تقاضا یہ کہ گھر میں رہ کے بیوی کی خدمت کرو اور نماز بھی گھر میں پڑھ لو۔ باہر جاؤ گے اگر اس سے تکلیف پہنچے کوئی اور نہیں ہے تو اسے ڈر لگے تو پھر تو گھر ہی میں نماز پڑھ لو، مسجد میں جا کے بھی نہ پڑھو۔ اب دیکھیے دین تو ہمارا کیا سکھاتا ہے، ہم بعض اوقات اپنے عمل سے ایسا جو ہے وہ محسوس کراتے ہیں دوسرے کو کہ دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ بے دین میں ایسا معاملہ ہے کہ نہ بیوی کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے، ایسا نہیں، یہ ہماری اپنی سوچیں۔ اسی لیے کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے بہت ساری حکمتیں اور باتیں کھل جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، اور دین کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو تاکہ تم کم از کم اپنے روزمرہ کی زندگی میں صحیح طریقے سے اپنا وقت گزارو۔ بہرحال یہ سارے باتیں اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، نماز کا وقت ہے لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، حالانکہ وہ مریض بھی نہیں تھا۔ کسی نے ان سے کہا تو کیا صاحب ہم تو حقوق العباد میں لگے ہوئے ہیں، بس ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ یعنی انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم ہسپتال میں ہیں اور مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیوقوفی کی بات، نماز پڑھنا اپنی جگہ پر ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو۔ ہاں اللہ یہ کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا مریض ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور آپ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ہٹ گئے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، ایسی صورت میں پھر بے شک اس کی طرف متوجہ ہوں اور نماز بعد میں پڑھ لیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی نابینا اندھا آ رہا ہے اور راستے میں کنواں ہے، تو اب آپ کو پتا بھی ہے کہ اگر میں نے نماز توڑ کر اس کو نہیں پکڑا تو یہ گر جائے گا، اور پھر بھی آپ سوچیں گے میں تو نماز میں ہوں صاحب نماز کیسے توڑوں، اور وہ گر جائے گا تو یقیناً آپ بھی گر جائیں گے کہیں۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کے جاؤ، اس کو سنبھالو تاکہ وہ کنویں میں نہ گر پڑے۔ اسی طریقے سے ہر وقت کے حالات الگ ہوتے ہیں، وقت کا کیا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو سمجھ لیجیے پھر تو آپ دین پر صحیح چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے وقت کے تقاضے کو نہیں سمجھا تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اسی طرح دین کی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک خاتون کا خط میرے پاس ابھی آیا ہے اور انہوں نے نکاح و طلاق سے متعلق کچھ باتیں پوچھی ہیں، خاص عدت کے بارے میں بھی، تو میں نے سوچا تو یہ تھا کہ صرف اسی کو بیان کروں گا، لیکن بات دوسری نکل آئی تو وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے عدتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، یعنی عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب عدتوں کا ایک ہی حکم ہے، تو اس میں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو عدت طلاق ہوتی ہے
اور ایک عدت وفات ہوتی ہے. پھر عدت طلاق میں بھی بعض خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ایسی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے کہ جن کو ایام آتے ہیں، ان کی عدت اور ہے. اور بعض خواتین وہ ہے کہ جن کو ایام آنے بند ہو گئے، ان کی مدت عدت کی اور ہے. اور بعض خواتین وہ ہیں کہ وہ حمل سے ہوتی ہیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے. اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عدت وفات کہلاتی ہے. تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. 4 مہینے 10 دن یہ ہیں. اچھا، اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں، بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ بھی بہرحال اپنی جگہ پر قیمتی چیز ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص باہر ملک چلا گیا، اب چلا تو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں چلا. اب اس نے خط بھیجتا ہے، نہ فون پہ بات چیت کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ صاحب اس کا تو انتقال ہو چکا. انتقال ہوئے بھی سال گزر گیا. اب عورت کی عدت گزر گئی، اس لیے کہ اس کو تو عدت موت آئے وہ بھی 1 سال گزر گیا. اب جب اطلاع ملی ہے تو یہ نہیں کہ آج سے عدت کرنے بیٹھے، جب وہ عدت کا وقت گزر گیا تو عدت بھی گزر گئی. اسی طریقے سے جن عورتوں کو ایام آتے ہیں، اگر ان کا شوہر طلاق دے دے، اب طلاق کی بھی کئی قسمیں ہیں. طلاق کون سی دی ہے؟ طلاق رجعی دی ہے، طلاق بائن دی ہے، طلاق مغلظہ دی ہے. کون سی طلاق دی؟ اگر طلاق رجعی دی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے، تو ایسی صورت میں اگر مرد نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایسی عورت کو سنگار کرنے سے اور سجنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ وہ شوہر رجوع کر لے. اس لیے یعنی ایسی عدت میں جو طلاق رجعی کی صورت میں ہوتی ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ ایسا بناؤ سنگار کرے کہ جس سے شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے اور رجوع کر لے. تو یہ طلاق رجعی ہے. اور اگر طلاق بائن ہے، جب طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ختم ہو گیا، اس میں رجوع کا امکان نہیں ہوتا. اب تو دوسرا نکاح البتہ پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عدت تک کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے ممکن ہے کہ اس میں بھی اس عدت کے بعد پھر دوبارہ نکاح کر لے. دوران عدت بھی چاہے تو کر سکتا ہے، چونکہ نکاح تو اس سے فارغ ہو گئی، چاہے تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے، اب چاہے وہ ایک ہی مجلس میں دے یا الگ الگ دے. ایک مجلس میں دینا سخت گناہ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ طہر کی حالت میں دے، پاکی کی حالت میں، اور الگ الگ وقت میں دے. لیکن بہرحال جب 3 طلاقیں ہو گئی تو پھر اس میں رجوع کرنے کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے. یعنی وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہرحال یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور مجھ سے کیونکہ کسی نے پوچھا تو اس لیے میں نے اس بات کو عرض کر دیا کہ یہ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جو عدت وفات ہے یہ خالص شوہر کا حق ہے، چاہے عورت بوڑھی ہو جوان ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70 سال کی بوڑھی عورت ہے، 75 سال کی ہے تو اس پر عدت نہیں. ایسا نہیں، 90 سال کی ہوگی تب بھی عدت ہے اس کے اوپر، کیونکہ شوہر کا حق اللہ نے رکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن اس طرح سے گزارے جس طرح کے پاک دامن اور عفیفہ خواتین گزارتی ہیں، اور جن کو صدمہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت کے ساتھ گزارے، بغیر ضرورت شرعی کے یا طبیعی کے باہر نہ نکلے، گھر سے قدم بھی نہ نکالے. یعنی اگر کوئی بیمار ہے، بیماری بھی ایسی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر جا سکتی ضرورت کے تحت. یا کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کے پاس کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہ دن میں وہ جا سکتی ہے، لیکن رات سے پہلے گھر واپس آ جائے. تو یہ ساری صورتیں ہیں. بہرحال جب وقت آئے تو کسی نہ کسی مستند عالم شکل کے مفتی سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں. اور اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو لوگ عدت طلاق دیتے ہیں اور طلاق رجعی دیتے ہیں، یعنی ایک طلاق دی، تو بعض لوگ
کہ ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وقت یعنی 3 حیض کے پورے ہونے والے ہوں گے تو اس وقت جب پتہ چلا 2-4 دن باقی ہیں تو رجوع کر لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے. ظاہری بات ہے کہ نکاح سے تو نکلی نہیں تھی لیکن رجوع کر لیا. اس کے بعد پھر کچھ دن ساتھ رہا 2-4 مہینے، پھر ایک طلاق دے دی، وہ طلاق بھی رچی. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے وہ اپنے ایام گزار رہی بیچاری، اور جب قریب وقت آیا پھر رجوع کر لیے. تو یہ جو تکلیف دینے کی نیت سے ایسا کرتے ہیں یہ جائز نہیں، اسے گریز کرنا چاہیے، ورنہ سخت گناہ کی بات ہے کہ مطلب اذیت دینے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے کسی خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کسی مسلمان کو زیر نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ رکھو تو اچھی طرح رکھو اور چھوڑو تو اچھی طرح چھوڑ دو، بس اصل طریقہ یہی. اللہ تعالیٰ کے جیسے ہم بندے ہیں وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی ستائے گا تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم کسی کو ستائیں گے تب انہیں بھی دکھ ہوگا، اس کے مالک کو بھی دکھ ہوگا. اس لیے ہم عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ سمجھا کریں کہ یہ صرف جو ہے وہ ہماری بیوی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، اچھے طریقے سے رہو، معروف طریقے سے رہو، قاعدے کے موافق رہو. بلکہ طلاق کی صورت میں بھی کوئی ایسی بات کہنا جس سے اسے تکلیف پہنچے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ دے کر، احسان کر کے، کچھ جوڑے دے کر، کپڑے دے کر، مطلب اچھے طریقے سے اس معاملے کو ختم کرے کہ تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اچھا شخص ہے کہ جب نکاح کیا تب بھی اچھے انداز میں نکاح کیا، اور اگر نہیں ہماری نبھ رہی ہے اور ہم نے چھوڑ دیا تو بھی اچھے انداز میں چھوڑا تاکہ وہ زندگی بھر اس کو یاد رہے کہ نیک آدمی ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ عدت سے متعلق جو ہے بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور جس خاتون کا یہ مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں کہ عدت کیا ہے. اگر عدت کے دوران گھر سے بلا ضرورت نکلنا جائز نہیں ہے، گھر میں رہنا چاہیے. اور ایک بات ہاں اور سمجھ لیجیے کہ عدت وفات خاص طور پر ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب عدت کا دن ختم ہوتا ہے تو ماموں آتے ہیں، کوئی اور آتا ہے اور آ کر پھر جناب اس کو عدت سے باہر نکالتے ہیں. یاد رکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ماموں آ کے عدت سے نکالے. جب وقت ختم ہو جائے گا خود بخود عدت سے نکل آئے گی. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ صاحب وہ ماموں اپنے گھر لے کے جائے اور کچھ دن وہاں رہ جائیں. یہ الگ بات ہے کہ اتنے عرصے چونکہ ایک گھر میں نہیں ہے، رہتے رہتے ممکن ہے کہ دل جو ہے وہ چاہ رہا ہو کہ اپنے کہیں اور چلی جاؤں تو ملنے ملانے کے لیے جانا چاہیں تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اب عدت کے بعد ضروری طور پر کہیں جانا چاہیے یا جو وہ ماموں یہاں کر لے کر جائیں بہن کو، تو اس طرح کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا اگر پتہ نہیں چلتا عدت کا وقت زمانہ گزر گیا تو عدت ختم ہو گئی. ایک آدمی حج پہ گیا، آج کل تو پھر بھی انتظامات ہیں پتہ چل جاتا ہے آدمی کا، لیکن زمانہ ایسا تھا کہ مہینوں پتہ نہیں چلتا. اب وہاں جا کے انتقال ہو گیا اور سمندری شوہر حج پہ گیا، لیکن جب واپس ساتھی آئے انہوں نے آ کے بتایا کہ ان کا تو 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. عدت تو 4 مہینے 10 دن لیا تھا، جب پتہ چلا تو عدت گزر گئی، اب دوبارہ گزارنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی شریعت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے. جب بھی جو معاملہ پیش آئے اس کو ہمیں چاہیے کہ دین کی صحیح فہم رکھنے والے اور دین کی صحیح سمجھ رکھنے والوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں اور جو ہے وہ صدق و اخلاص کے ساتھ پورا مسئلہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ولك الشكر على ما أعطيت. تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی وولدی والناس اجمعین۔ اللہم اجعل حبک وحب الی اللہم اجعل حبک وحب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم